فاسٹ نیٹ ورک 2.5 دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کراچی کے سب سے بڑے ڈان کے بارے میں۔ ایک ایسا کردار جس پر فوج بھی ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی تھی، جو اپنے دشمنوں کا یورپ تک پیچھا کرتا تھا۔ اس سے دشمنی کا مطلب تھا موت۔ اس کے تعلقات داؤد ابراہیم تک بڑے بڑے انڈر ورلڈ ڈان کے ساتھ تھے۔ انڈیا کے ایک بڑے ڈان چھوٹا راجن پر ملائیشیا میں جان لیوا حملہ کرنے میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ وہ شخص کون تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ آج میری ویڈیو کا موضوع یہی ہے۔ اگر آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں، اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کراچی کے سیاسی جرائم یا مجرمانہ سیاست کے انتہائی پراسرار کردار کا نام شعیب خان تھا۔ اسے جانتے تو شاید بہت کم لوگ ہوں گے، مگر اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ شعیب خان کے کاروبار پر ہاتھ ڈالنے کے لیے صوبے کے اس وقت کے گورنر کو ملک کے اس وقت کے فوجی صدر اور آرمی چیف تک جانا پڑا تھا، اور ISI سربراہ کو اس مقصد کے لیے کراچی بھیجا گیا تھا۔ شعیب خان کراچی انڈر ورلڈ کا کوئی معمولی کردار نہیں تھا۔ کراچی کی پولیس دن کی روشنی میں اس کے خلاف قتل، اقدام قتل، جوا اور بتہ خوری کے مقدمات درج کرتی تھی، اور رات کے اندھیرے میں اسی پولیس کے اعلیٰ ترین افسران شعیب خان کی پارٹی میں شرکت کرتے تھے۔ شعیب خان بچپن سے ہی لڑاکا تھا۔ شعیب خان نے کراچی عزیز آباد موٹر سائیکل کرائے پر دینے کا کاروبار شروع کیا، اور علاقے کی پولیس کے لیے مخبری کرتا تھا۔ شعیب کے والد چھوٹا موٹا جوا کھیلتے تھے، اور پھر شعیب خان نے بھی جوئے کے کاروبار سے جڑ گیا۔ شعیب خان کے ساتھ اس کاروبار میں خالد شہنشاہ بھی شامل ہو گیا۔ وہی خالد شہنشاہ جو بینظیر کے قتل کے وقت بینظیر کا سیکورٹی انچارج تھا، جس کے بارے میں مشرف نے کہا تھا کہ خالد شہنشاہ کو پتہ تھا کہ بینظیر کو کس نے مارا ہے، لیکن افسوس کہ خالد شہنشاہ بھی بعد میں قتل کر دیا گیا۔ خالد شہنشاہ کریم آباد میں جیو کے ایک اڈا چلاتا تھا۔ خالد شہنشاہ PSF کے اعلیٰ عہدیداروں اور پیپل پارٹی کی مسلح تنظیم الذوالفقار کے قریب رہا تھا۔ ایک دن خالد شہنشاہ اور شعیب خان کسی مقدمے کے سلسلے میں کراچی صدر وکیل کے دفتر گئے۔ وہاں ایک شخص اقبال نیازی کا خالد سے جھگڑا ہو گیا۔ اقبال نیازی نے خالد کا گلا دبوچ لیا۔ اسی دوران شعیب خان نے اقبال نیازی کو گولی مار دی، اور وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ یہ شعیب خان کا پہلا قتل تھا۔ جرم اور تشدد کا راستہ اپنا لینے والے شعیب خان نے اپنا جوئے کا کاروبار بڑھانے کے لیے پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی، کاروباری اور معروف شخصیات سے بھی تعلقات بنانے شروع کیے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی بار شعیب خان کو جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ ایک بار اس کی ملاقات جیل میں اسلم ناتھا سے ہوئی۔ شراب، جوا، بتہ خوری، قتل اور جائیدادوں پر قبضے اور دیگر کئی جرائم میں ملوث اسلم ناتھا کراچی میں جوئے کے اڈوں کا کنگ کہلاتا تھا۔ غیر قانونی کاروبار ہو یا ان کی سرپرستی کرنے والے بدعنوان پولیس افسران، محلے کے بدمعاش ہوں یا عادی جرائم پیشہ لوگ، سب اسلم ناتھا کو جانتے تھے، یا اسلم ناتھا انہیں جانتا تھا۔ بلکہ ماڈلز اور اداکاروں تک بھی اسلم ناتھا کی پہنچ تھی۔ اسلم ناتھا جس دھندے میں تھا، اس میں دوستیوں کے ساتھ ساتھ دشمنیاں بھی تھیں۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد شعیب خان نے اسلم ناتھا کے دشمنوں کے ساتھ دشمنیاں مول لے لیں۔ دونوں میں قربتیں مزید بڑھیں تو اسلم ناتھا نے ایک جوئے کا اڈا اور اس کا انتظام شعیب خان کے سپرد کر دیا۔ آہستہ آہستہ شعیب خان کو احساس ہوا کہ وہ تو محض ایک کارندہ ہے، اصل ڈان تو اسلم ناتھا ہی ہے، اور پھر اسلم ناتھا کی جگہ خود ڈان بننے کی خواہش اور شہر پر اپنا سکہ جمانے کی حسرتیں پیدا ہوئیں، اور پھر اسلم ناتھا کو قتل کروا دیا۔
اس کے قتل کے بعد کراچی جوئے کے اڈوں کا شعیب خان کنگ بن گیا، مگر اسے اسلم نہ تھا کہ دوستوں سے جان کا خطرہ بھی تھا۔ اس میں بڑا نام مناف پریڈی کا تھا۔ مناف پریڈی ایک سب انسپکٹر کا بیٹا تھا۔ وہ 4 بھائی تھے۔ وہ بہت جارے مزاج تھے۔ وہ ایم کیو ایم جیسی تنظیموں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ مناف پریڈی کا قتل شعیب خان نے ایم کیو ایم کے لوگوں سے کروایا۔ شعیب خان کی راہ میں جو بھی آیا اس کے پیسے کا مقابلہ نہ کر سکا۔ پولیس ہو یا دیگر ادارے، سب کے اعلیٰ ترین افسران کو شعیب خان ان کا حصہ دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ شعیب خان کو احساس ہوا کہ اگر دھندا بڑھانا ہے تو دبئی میں مقیم داؤد ابراہیم تک جانا ہوگا۔ دھندا بڑھانے کا جنون اسے 1992 میں دبئی لے گیا۔ وہاں توفیق میمن نے اس کی ملاقات داؤد ابراہیم سے کروائی۔ شعیب خان 1998 تک دبئی میں بھی جوئے کے اڈے چلاتا رہا۔ ایک بار وہاں ایک گگا نام کا شخص بہت بڑی رقم جیت گیا تو شعیب خان نے اسے قتل کر کے لاش تیزاب کے ڈرم میں ڈال کر پانی میں بہا دی۔ گگا داؤد ابراہیم کا دوست تھا۔ داؤد ابراہیم کی پوچھ گچھ پر شعیب خان نے جھوٹ بولا کہ وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جو مجھ سے نہیں برداشت ہوا اور میں نے قتل کر دیا۔ اس وقت تک داؤد ابراہیم کا قریبی دوست چھوٹا راجن اس کا دشمن بن چکا تھا۔ داؤد ابراہیم کو بھی شعیب خان جیسے قابل اعتبار دوستوں کی ضرورت تھی۔ گوگا کے قتل کے بعد شعیب خان دبئی سے فرار ہو کر واپس کراچی آ گیا۔ اسی طرح انڈیا نے جب انٹرپول پولیس سے رابطہ کیا تو داؤد ابراہیم بھی بھاگ کر کراچی آ گیا۔ ادھر چھوٹا راجن بھی داؤد ابراہیم کے خلاف خفیہ اداروں کے ساتھ ہاتھ ملا چکا تھا اور داؤد ابراہیم کو مارنے کے لیے ایک ٹاپ کے شوٹر کا بھی بندوبست کر لیا تھا، جس کا نام روہت ورما تھا۔ داؤد ابراہیم کی فرمائش پر شعیب خان نے بولو نام کے بندے کو کہا کہ چھوٹا راجن کو ٹھکانے لگانا ہے۔ بولو ایک کنٹریکٹ کلر تھا۔ بولو نے چھوٹا راجن پر حملہ تو کیا لیکن وہ بچ نکلا، مگر روہت ورما ضرور مارا گیا۔ داؤد ابراہیم کا رہن سہن قریب سے دیکھنے کے بعد شعیب خان نے بھی اس جیسا ڈان بننا شروع کر دیا۔ کراچی میں شعیب خان نے جوئے کا ایک بڑا اڈا کھولا، جو کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ اور پاکستان ہاکی کلب کے قریب اور روزنامہ امت اخبار کی عمارت کے اندر تھا۔ وہاں پر جوا خانہ کھولنا شعیب خان کی دیدہ دلیری کو ظاہر کرتا تھا۔ پاکستانی فوج کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ شعیب خان کی پہنچ اب ہر سیاسی لیڈر اور سرکاری اداروں کے افسران تک تھی۔ 1999 میں مشرف کے اقتدار پر قبضے کے بعد ایم کیو ایم مشرف کی سب سے بڑی اتحادی تھی۔ ایم کیو ایم کے ناراض لوگ شعیب خان سے جا ملے تھے، جو ایم کیو ایم کے لیے خطرہ تھا، مگر شعیب خان کی پہنچ پولیس، حکومت اور ایم کیو ایم سب سے بہت اوپر تک تھی۔ شعیب خان کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ابراہیم بولو پیپل پارٹی کا ایک خاص بندہ تھا اور ٹارگٹ کلر بھی تھا، جسے مروانے میں شعیب خان کا ہاتھ تھا۔ بولو کے بڑے بڑے پولیس افسران کے ساتھ تعلقات تھے، جن میں چودھری اسلم بھی شامل تھا۔ شعیب خان نے بولو کے قتل کے بعد داؤد ابراہیم نے بھی منہ موڑ لیا۔ ایم کیو ایم پہلے ہی ناراض تھی۔ بولو کے قتل کے بعد پیپل پارٹی والے بھی ناراض تھے، مگر ایسے وقت میں بھی شعیب خان دوستوں کو دشمن بنا رہا تھا۔ بہرحال زمین پر بدلتے ہوئے ماحول میں شعیب خان کے برے دن آ پہنچے تھے۔ پہلا برا دن 21 فروری 2001 کا تھا۔ اس روز شعیب خان کو بولو قتل کیس میں عدالت آنا تھا۔ شعیب خان نے سیکورٹی کے لیے رینجر سے مدد مانگی اور اسے سیکورٹی دی گئی۔ عدالت میں پیشی کے لیے بولو گینگ کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ جب شعیب خان نے اپنے مسلح حامیوں اور رینجر کے ساتھ عدالت میں داخل ہوئے تو دونوں پارٹیوں میں تصادم ہو گیا۔ رینجر اہلکاروں نے گولیاں چلائیں، جس سے کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ بعد میں رینجر اہلکاروں کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا اور نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ شعیب خان کی سیکورٹی پر رینجر بھیجنا کچھ افسران کا ذاتی فیصلہ تھا، جو شعیب خان سے انفرادی فائدہ لیتے تھے۔
اب شعیب خان کو احساس ہوا کہ اتنی دشمنیوں کے بعد باہر کی زندگی خطرناک ہو سکتی ہے۔ جیل کو محفوظ سمجھتے ہوئے 14 جون 2001 کو خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ لانڈی جیل میں شعیب خان پر دوسرا حملہ ہوا۔ بولو گینگ کے سربراہ منظر عباس نے لیاری کے رحمان ڈکیت کو 2 کروڑ کی سپاری دی۔ شعیب خان کو مارنے کا پلان بن چکا تھا۔ حملے میں شعیب خان اور کچھ پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور 5 پولیس والے مارے گئے۔ زخمی ہونے کا فائدہ شعیب خان کو یہ ہوا کہ اسے طبی بنیادوں پر عدالت سے ضمانت مل گئی۔ برے دن تو آ چکے تھے مگر شعیب خان اب بھی زمینوں پر قبضہ، قتل و غارت سب کچھ کر رہا تھا۔ ایک روز شعیب خان منور سہروردی سے جا لڑے۔ منور سہروردی بینظیر کے انتہائی بااعتماد اور قریبی ساتھی تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ پیپل پارٹی سے اتنا بڑا جھگڑا مول لے سکتا ہے۔ شعیب خان نے الذوالفقار سے جڑے چند لوگوں عاشق خسرو اور نیاز کو پیسے دے کر منور سہروردی کو قتل پر آمادہ کیا۔ اسی دوران عاشق خسرو نے انسپکٹر ذیشان کاظمی کو بھی قتل کر دیا۔ 17 جون 2004 کو کراچی گرو مندر کے قریب عاشق حسین اور نیاز نے منور سہروردی کو قتل کر دیا۔ اسی طرح مخالفین شعیب خان کے خلاف صف آرا ہونے لگے۔ اس کے باوجود ایم کیو ایم کے ناراض لوگ شعیب خان کے لیے کام کرتے تھے۔ شعیب خان نے گورنر سندھ کو کہا کہ ان کے 4 جوئے کے اڈے کھلے رہنے دیے جائیں، وہ کروڑوں کی ادائیگی کو بھی تیار ہے۔ پولیس افسران سے لے کر جج تک شعیب خان نے خرید لیتا تھا مگر آخر کار الطاف حسین کے کہنے پر عشرت العباد نے پرویز مشرف سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ مشرف نے کہا کہ رکاوٹ کہاں ہے؟ تو عشرت العباد نے کہا کہ ریاستی ادارے۔ اس کے بعد مشرف نے آئی ایس آئی کے سربراہ کو کراچی بھیجا اور کہا کہ جو بھی جرائم میں ملوث ہے بلا امتیاز کارروائی کرو۔ اس کے بعد شعیب خان کے خلاف گھیرا تنگ ہوا۔ شعیب خان کے ہمدرد فوج اور پولیس کے اعلیٰ افسران کے تبادلے کیے گئے۔ حالات کو دیکھ کر شعیب خان کراچی سے روپوش ہو گیا مگر 29 دسمبر 2004 کو شعیب خان کو لاہور کینٹ سے ایک فوجی افسر کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی پہنچنے پر شعیب خان کو جیل منتقل کر دیا گیا جہاں 28 دن گزارنے کے بعد 27 جنوری 2005 کو شعیب خان دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا مگر اس کا دل کے دورے سے مرنا آج بھی مشکوک ہے کیونکہ اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کرنے دیا گیا تھا۔